They don't feel safe. One man tells me Hindu mobs are slaughtering us like goats and chickens. تشریف رکھتے ہیں We're shown a پہلے mosque مہمان that was جناب set on میجر fire. شبیر حسین صاحب Holy اکثر books آپ ان کو ہمارے reduced. پروگرام میں دیکھتے ہیں بہت اچھے تجزیہ نگار میرے دوسرے مہمان بہت سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ جناب محترم شکیل قمر صاحب بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا آج کا پروگرام کس ٹاپک پہ ہے اس کو اگر میں کہوں کہ یہ بلا عنوان ہے تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹاپک کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے Mustafabad. This road was full of mobs of men armed with sticks, stones and even guns. We stop when we see a stream of people hurriedly crossing our path. These are Muslim families and they're fleeing the Hindu-dominated areas they live in. They don't feel safe in their own homes anymore. One man tells me Hindu mobs are slaughtering us like goats and chickens. We're shown a mosque that was set on fire. Holy books reduced to ashes. Just outside, a Muslim man was stabbed to death. He was the father of these girls. His wife has covered her face in mourning. सरकार से एक कहना चाहूंगी हिंदुस्तान में प्यार बांटे सबकी हिफाजत करें किसी का घर ना बिगड़ने दे किसी का भी घर ना बिगड़ने दे किसी के बच्चे नाच ना होने दे Over the past few days, Dr. Anwar, who runs this basic neighborhood hospital, has had to cope with hundreds of patients. Until now, they couldn't be moved out because the roads were blocked. عجیب حالات ہو گئے تھے ہم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ایسی کیا گناہ ہو گیا ایسے کیا حالات آ گئے کہ آج میڈیکل ایڈ کے اور ایمبولینس تک یہاں نہیں پہنچ پائے. In the adjoining Hindu-dominated locality too, there's fear and anger. A man shows us where he was hit by bullets. This woman tells me petrol bombs were thrown at her home. What used to be just a busy street full of shops has today almost become a boundary between a Hindu community on one side and a Muslim community on the other. These religious divides have been deepening in India ever since Prime Minister Narendra Modi and his Hindu Nationalist Party came to power. A citizenship law passed in December was the trigger for the riots. It gives amnesty to illegal immigrants from 3 neighboring countries except Muslims. For months, it polarized opinion. Now, it's left the capital on edge. Yogita Lamay. A Muslim area that saw some of the worst violence. Until now, it was impossible to get inside. کہا جا سکتا ہے بہت کچھ کہا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ مناسب الفاظ جس شخصیت کے پاس ہے اس سارے ظلم و بربریت کی کہانی جو آپ نے سنی ہے اور دیکھی ہے لارڈ نذیر احمد صاحب اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں میں لارڈ صاحب سے ان کا موقف لوں گا اور اس کے بعد پھر جو اسٹوڈیو میں معزز مہمان ہیں اور آپ سب ٹیلی فون کال پہ میرے ساتھ ہوں گے. لارڈ صاحب میں ابھی ایک رپورٹ چلا رہا تھا اور رات کو میں سوشل میڈیا پہ آپ کی پوسٹ میں نے دیکھی ظاہر ہے اور بھی بہت سارے چینل میں یہ چل رہی ہیں چیزیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ شاید ہم دکھا بھی نہیں سکتے یہاں پہ کچھ میڈیا کی مجبوری ہیں اور کچھ بحیثیت مسلم میرے خیال ہے کہ اگر وہ ٹی وی سکرین پہ چل رہی ہوں گی تو بہت سارے لوگ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے. کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جولائی کے اینڈ پہ ہندوستان نے ایک ڈرامہ کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ
کشمیر کے اندر ایک ٹیررسٹ اٹیک کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے 50,000 انہوں نے فوج وہاں پہ بھیجی. پھر 5 اگست کو انہوں نے جو کچھ کیا، 6 مہینے سے وہاں پہ لاک ڈاؤن اور کرفیو، 90,000 فوج اور جو بلینز آف ڈالرز کا نقصان کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا وہ تو سب لوگوں کو پتا تھا. لیکن جب سے انہوں نے سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ لایا جس سے ایک ون اسٹروک آف پین انہوں نے جو 200 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو مسلمان تھے اور مائنورٹیز جس میں کرسچنز اور دوسرے لوگ بھی دلت وغیرہ وہ بھی جو ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے پوری دنیا میں. میں نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے ایکچولی کچھ پوسٹ بھی لگائی ہوئی تھی، امریکہ سے لے کر وہ کوریا تک ہر جگہ پہ ہندوستان کے اندر بلینز آف لوگوں نے جو ہے وہ ڈیمونسٹریشنز کی، پیسفل ڈیمونسٹریشنز، کوئی ریئیکشن نہیں تھا. بی جے پی والے تھریٹ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو CAA کے خلاف جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم ان کو ماریں گے، ان کو گھسیٹیں گے، ان کا خون کریں گے. اور وہ کیونکہ بی جے پی کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اور ان کی جو مذہبی کلاس ہے انہوں نے ان کو پرووک کیا. آپ I don't need to tell you sir، آپ شاید آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فیشسٹ RSS ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے گاندھی کو بھی مارا، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی بابری مسجد کو شہید کرنے سے لے کر گجرات کے بی جے پی کی حکومت کے دوران جو ظلم کیا تھا اور بار بار کرتے رہے. تو یہ تو پوری کوشش کر رہے تھے پہلے ہی پرووک کیا جائے اور مسلمانوں کو وہاں سے ڈرائیو آؤٹ کیا جائے. لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ کی وجہ سے یہ انہوں نے یعنی ایک پلان کے تحت وہ انہوں نے دلی میں جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس کو دبانے کے ان کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لنچنگ موب لنچنگ ہوئی، پہلے انہوں نے یہ جو انک ہے لوگوں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارنے، لوگوں کو گھسیٹنا، لوگوں کے ان کو گائے کا پیشاب پہ لانا، یہ ساری چیزیں کی اور دے گاٹ اوے ود اٹ. دنیا میں کسی نے اس کی ریئیکشن نہیں کی. سیڈلی وہ کام یہ بڑھتا میں ایک چیز اگر آئی نو مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، لیکن ایک چیز اگر یاد کرواؤں، ایک بکر تھے انہوں نے یعنی 40s کے اندر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی نازیز کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ they came for the gypsies, we didn't say anything. They came for the trade unions, we didn't say anything. They came for my Jews and we didn't say anything. But then they came for us and there was nobody there to support. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. اور جو پھر جب یہ ظلم انہوں نے یہاں پہ شروع کیا، پہلے تو جامعہ میں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے پیسفل یونیورسٹی کے اندر، ان کی پٹائی، ان کے مارنا، پولیس ان کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی ہے، وہ ساتھ مل کے. لاٹ صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کروانے میں بھارت نے سر توڑ کوشش کی اور ظاہر ہے کہ وہ ناکام رہا، لیکن یہ 1984 میں 30,000 سکھوں کا مرنا، قتل ہونا، اور اس کے بعد 2002 میں مسلمانوں کے ساتھ اور پھر جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ جو ایک طویل عرصہ سے جو ظلم بربریت چل رہی ہے، ہم مسلمان جو ہیں ہم کوشش نہیں کر سکتے کہ دنیا کو ان کی دہشت گردی نظر نہیں آ رہی؟ کیا صرف مسلم دہشت گرد ہے، ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا؟ شہدی میں اور آپ تو یہ کہتے ہیں، لیکن ہماری جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بات کرتے ہیں لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں. جو یہ فاشسٹ ہندو نیشنلسٹ ہیں انہوں نے نیریٹو بنایا تھا. آپ نے دیکھا کہ 90s میں تھرو آؤٹ 90s میں جب بھی پاکستان کی بات ہوتی تھی یہ کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے تھے، یہ ٹیررزم کی فیکٹریوں کی بات کرتے تھے. ہر وقت مدرسوں کو ٹیررسٹ
وہ سینٹرز کرتے تھے. آج کچھ ہمارے بھی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے لوگ وہی نیریٹو جو ہے وہ استعمال کرنے شروع ہو گئے. اب کیا ہے, جب یہ سارا کچھ کر رہے تھے, ہم ان کو بار بار بتا رہے تھے کہ جب سعودی عربیہ, یو اے ای, جناب بحرین, ایون ایران, ان سب نے جناب مودی جی کو ایوارڈ دیے, اور وہ ساری تصویریں میں نے اپنے فیس بک پہ چڑھائی ہوئی ہیں اگر کسی کو شک ہو تو. یعنی اپنے چلو ان کے مفادات تھے, لیکن یعنی جب کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا, قتل ہو رہے تھے, ہمارے شہید ہو رہے تھے بچے, اور ہماری بہنیں ریپ ہو رہی تھی, یو اے ای کے ایمبیسڈر نے وہاں جا کے ہندوستان کے حق میں بیان دیا اور کہا جی کہ ہندوستان ایک پرامن جو ہے, اور یہ جو ہے یہ ریڈیکل اور یہ ایکسٹریمسٹ ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان, میں سخت الفاظ نہیں استعمال کی, یعنی میں اگر آپ کو کہوں کہ ہم بے غیرت ہو گئے, ہم یہ ہو گئے وہ گئے, یہ بری بات ہوگی, لیکن کیونکہ ہمارے جو آپس میں اختلاف اتنے بڑھ چکے ہیں سعودی عربیہ, ایران کے اور جو مسلم ورلڈ کے اندر, پھر کیونکہ ہم شارٹ ٹرم جو فائدے ہوتے ہیں ان کے لیے جو کر لیتے ہیں, لیکن اس کو پرسیو نہیں کرتے. پاکستان کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا کام بنتا ہے کہ پاکستان او آئی سی کی میٹنگ بلائے, او آئی سی کی میٹنگ بعد پھر وہ یو این میں جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر پریشر ڈالیں. دیکھیں جب ہندوستان یہ کہے گا نا اور کہتا ہے کہ یہ جو مسئلہ سارا ہے یہ انٹرنل مسئلہ ہے, یہ یو این کا یا کسی اور کا مداخلت نہیں ہو سکتی, وہ میں شاید آپ کو ریمائنڈ کروں انٹرنیشنل لا کے تحت جو ہیومن رائٹس ابیوزز, جب آپ لوگوں کا قتل عام شروع کر دے, بی بی سی کی یہ جو رپورٹ آپ دکھا رہے تھے, یہ تو واضح طور پہ بہت ساری اور بھی جو رپورٹس ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے بچوں کو نکال کے آگ لگا کے ان لوگوں کو کے ساتھ جو ظلم, جس طرح ان کی پٹائی کی گئی, جس طرح لنچنگ کی گئی, ان کے ساتھ میں امام کا آپ نے وہ دیکھا ہوگا مسجد کا امام جس کو مسجد کو آگ لگا کے انہوں نے جلا دیا, اور اس کے وہ جو اس کے جلا ہوا چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا, خون خرابہ جس طریقے سے. لیکن اس کے لیے اگر روہنگیا کمیونٹی دیکھیں نا, یہ بہرسی کی جو حد ہے شاہ جی وہ یہ ہے کہ وہ روہنگیا کے ساتھ جو کچھ برما نے کیا, کوئی مسلمان ملک وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا. گیمبیا نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں یہ کیس دے کے گیا ہے, تو پاکستان بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, انٹرنیشنل جو فورم ہے, اور وہ ایک او آئی سی نے جناب ایک ٹوٹی پھوٹی ایک سٹیٹمنٹ دی, اور وہ بھی نریندر مودی جس کو وہ اوارڈ دیتے رہے اس نے ڈسمس کر دی, اس نے کہا یہ ایگزیجریشن ہے, وی ڈونٹ ٹیک یو سیریس, کیونکہ آپ سیریس رہے نہیں, آپ خود مذاق بن گئے ہیں. لاٹ صاحب بہت شکریہ سر, میرے پاس وقت کم ہے اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان ہیں, بہت شکریہ آپ کا موقف ہمارے ساتھ سامنے آ گیا, اور جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں یورپ میں, یو کے میں, دنیا بھر میں جا کے مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے ظلم بربریت, اس کے خلاف جو کچھ آپ کر رہے ہیں, اپنی کوششوں اور کاوشوں کو جاری رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. میجر صاحب, سر میں مطلب سوال نہیں آج میرے پاس, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے, لمبی سٹوری ہے, جو کچھ بھی ہے. کل تک جو بہت سارے مسلمان لیڈرشپ جو وہاں کی ہے وہ ہمیں درس دے رہے تھے کہ جی پاکستان کو کسی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں, ہم اپنا قبلہ جو ہے وہ خود درست کر سکتے ہیں. آج وہ مسلم لیڈرشپ کہاں ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ, وہ مسلم لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی واویلا نہیں, کوئی شور نہیں ان کی طرف سے, صرف عوام مر رہی ہے اور انوسنٹ عوام مر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بخاری صاحب جس طرح سے لارڈ نذیر احمد نے بڑا تفصیلاً بیان کیا اس سارا سلسلہ, پرابلم تو ہم لوگوں کو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اوور آل مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ پستی کا شکار ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, اٹ ہیز ٹیکن سینچریز.
اور اس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا. ہم جب تک، میں تو ہمیشہ وہی سوشل ایشوز کی بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی بنیاد کو صحیح نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے کال و فیل میں آپ کے بلیف، جو آپ بلیف پروجیکٹ کرتے ہیں، جو آپ پریکٹس کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ تضاد ہے. آپ نے جو آپ کی ڈائریکشن، جو آپ کو مذہب سے، اگر آپ مسلمان کے طور پہ بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ تو آپ کو ہیومنسٹ ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے آپ اسی مذہب کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کی جو اساس ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں مذہب کی. تو آپ نے فروعات کو زیادہ پکڑا ہوا ہے، آپ نے اصولیات کو، کہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اصول دین کیا ہیں اور فروع دین کیا ہیں. تو لوگوں نے آپ کو پائنچا اوپر اٹھانے اور یہ کرنے، اور پھر اس میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، وہ تو جو ہے نا جہالت. ابھی پہلے شکیل صاحب سے تھوڑی سی بریک میں بات ہم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جہالت کے اس پہ پہنچے ہیں، تو میں نے کہا اصل میں تو ہم جہالت سے بھی پرے جا چکے ہوئے ہیں. اصل تو ہمارا المیہ سب سے بڑا وہ ہے، جب آپ اتنے ویک ہوں گے آج کل کے بڑے ویل اویئر اور نالجیبل ایج میں، کہ اگر آپ کمپیئر کریں پچھلے 50 سال پہلے کی زندگی کو اور آج کی زندگی کو، تو وہ شخص یا وہ انسان جو علم سے بالکل نابرد ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے ان تمام چیزوں کی وجہ سے، دین سے ہٹا کے ہم نے مسلمانوں کو قصے کہانیوں پہ لگا دیا، روایات پہ لگا دیا، دیکھیں رسومات پہ لگا دیا. دیکھیں دین کو پروبلی ہم اس انداز میں سمجھ نہیں پائے جس انداز میں دین ہے. اصل میں تو پرابلم یہ ہے، ہم کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دین کو ٹھیک ہے، وہ تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں دین نہیں، ہمارا ذاتی مسئلہ ہی ہمیں سوسائٹی بناتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے سو کالڈ ہی صحیح. ہندو تو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے نا جی. ہمارے اوپر وہاں پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ تو مسلمان ہونے کے ناطے توڑے جا رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ جب اپنے آپ کو شو کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے رہے ہیں، آپ میں وہ مورل کرج ہے کوئی نہیں. آپ نے خود اس تمام چیزوں کو بیان کیا. لارڈ نذیر احمد بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ جتنے یہ ممالک ہیں یہ ان کو ہار پہناتے ہیں، ان کو بہت بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں. وہ سارے لوگ جو بہت واضح طور پہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا تمسخر اڑا رہے ہیں، آپ کو سامنے رکھ کے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اکٹھے ہو ہی نہیں پا رہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ ہیو دی اویئرنیس کہ ہم ہیں کیا، ہم کہاں سے آ کے اکٹھے ہو کے اپنے اندر سٹرینتھ کہاں سے پیدا کریں، کس میں ایسی مورل کریج ہے. شکیل صاحب. بالکل بخاری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح لارڈ صاحب نے کہا اور میجر صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل بات وہی ہے، لیکن میں آپ سب کی بات اس وقت بہت ہائی پچ پہ جا چکی ہے، لوگ سمجھتے ہیں. میں اس کو نیچے لاؤں گا اس بات کو، اور بینگ اے مسلمان میں بات کروں گا کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں اور فیل کر رہے ہیں. ان کو اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے جیسے کہا گیا ہے کہ پوری مسلمان برادری پوری دنیا میں ایک جسم ہے. اگر ایک مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ ساری مسلمان برادری کو محسوس ہوتا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. آج تک فلسطین تو ہمیں محسوس نہیں ہوا. فلسطین ہم مسلمانوں کے ہمارے کہنے اور کرنے میں تضاد ہے. ہمیں فلسطین کے کانٹے اگر محسوس ہوئے ہوتے جو یہودی ہمیں چبو رہے ہیں، اگر وہ کانٹے ہمیں فیل ہوئے ہوتے تو آج بہرحال میں ہندوؤں کے کانٹے بھی ہمیں فیل ہوتے. شاہ صاحب یہی تو فرق ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک عام پاکستانی عام مسلمان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کیا ہوا، یہ پالیٹکس ہوئی. اس پالیٹکس کو کس نے چھیڑا؟ یہ پالیٹکس امریکہ نے چھیڑی، بڑے ملکوں نے چھیڑی. اب آپ ذکر کر رہے ہیں یو اے ای کا یا سعودیہ کا، یہ لوگ سب پالیٹکس کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، عام مسلمان پالیٹکس کا شکار نہیں ہے. عام مسلمان کو ساری دنیا کے مسلمان ایک نظر سے نظر آتے. آپ بتائیں کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کو فلسطین کا دکھ نہیں ہے؟ ہر انڈیویجلی آپ ایک مسلمان سے جا کے پوچھ لیں، ان کو اتنا ہی دکھ ہے جتنا کسی پاکستانی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی اور دکھ ہوگا، ان کو اتنا ہی دکھ ہے. فلسطین کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. میں کالر سے بات کر رہا ہوں. بہت زیادہ اس جی السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام سر. جی محترم آپ کے پیارے مہمانوں کو بہت بہت سلام، اور لارڈ نذیر صاحب جو سن رہے ہوں گے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ کیا مسلمان جو OIC ہے بنا ہوا، ان کے کانوں پہ بھی کوئی جوں رینگی ہے. ایک طاہر علی کو گھر ہے اس کا، وہاں پہ اس کو لا رہے ہیں جناب، لاک کر رہے ہیں اور پولیس ڈھونڈ رہی ہے. جس کے گھر میں کہتا ہے کہ اس نے بوتلیں رکھی تھی مارنے کے لیے، پتھر رکھے تھے،
मारने वाले तो बाहर से ही जाते हैं, जुलूस तो गए उनके लोगों को मारने और मस्जिदों को शहीद किया है और लोगों को घरों में छुपे हुए निकाल के छुरियों के साथ मारा और डंडों के साथ मार के और औरतों को बरना किया। ये सारा मैं टीवी पे 3-4 दिन से दिखा रहे हैं। शुक्र है कि इंडिया के टीवी जो वो झूठ तो बोलते हैं लेकिन इसमें वो झूठ बोल नहीं सके, फंस गए हैं। मीडिया ने हर चीज सामने यहाँ कर दी है, लेकिन कहाँ गई वो शर्म इन मुसलमानों की जो सऊदी और दुबई जो अवार्ड देते हैं। रोज क़यामत को खुदा ताला के पास क्या मुंह दिखाएंगे? हम लोग कट मरते हैं पाकिस्तानी, इन सब जितनी भी स्टेटें हैं अरब स्टेट, इनकी पूरी मदद करते हैं, इनको डेवलप करने वाले पाकिस्तान वाले हैं, लेकिन इन्हें कोई खुदा का खौफ नहीं आता कि कश्मीर के ऊपर देखो जुल्म कर रहे हैं। 300 दिन हो गए, वहां पे भी उन्होंने कर्फ्यू लगाया और यहाँ पे जो कत्लोगाज की होली खेली गई 3-3 दिन 2-2 दिन सर, करते रहे। आपने कहा कि इनको डेवलप करने वाले पाकिस्तानी हैं। कहाँ पे पाकिस्तानियों ने इनको डेवलप किया और कहाँ पे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया? हमें तो वो गुलाम समझते हैं। हम दुबई में जाके मजदूरी कर रहे हैं, सऊदी अरब में जाके मजदूरी कर रहे हैं। जो हमारे मजदूरों की हालत है वहाँ पे, आप कभी देखें जाके जिस मैंने इसी वाले से की ये बात कि वहाँ पे डेवलप करने वाले पाकिस्तानी इनकी मदद की, इनको डेवलप किया और ये जब खड़े ऊपर हो गए हैं इनके साथ, और ये शर्म नहीं आती कि मुसलमानों के साथ अवार्ड दे रहे हैं हिंदुओं को और उनके वो मरवा रहे हैं। और ये जो ट्रंप आया उसने मुस्लिम टेरर किया तो ये 40-42 जो शहीद किए हैं, अब उसका ये ना हिंदू टेरर कहना चाहिए इनको। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। जी मेजर साहब, शकील साहब का आप कहना चाह रहे थे कुछ? शकील साहब अब उसी बात को बेसिकली रिफ्लेक्ट, शकील साहब की जो बात है वो थ्योरिकली बहुत अच्छी है और होना भी चाहिए। बात यही है, लेकिन आपका ये कह देना कि मैं जो हूँ बहुत दर्द महसूस करता हूँ, ये सारा कुछ करता हूँ कश्मीरियों के लिए भी, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं? हम में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ पे है? क्या हम अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर सके हैं? मैं तो यूँ समझता हूँ कि हम अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं हैं, और किसी के साथ क्या सिंसियर होंगे? जब तक हम अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं हैं, हम किसी और के साथ क्या सिंसियर हो सकते हैं? प्रॉब्लम तो ये, आप मिसाल ले लें, ये कोरोना वायरस की कल ही बात हो रही थी कि जनाब ये मास्क जो हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं उसकी प्राइस। तो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पे आपकी बेसिकली जहाँ पे आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, आपकी अखलाकी कदरें इस कदर नीचे गिर जाएंगी, वहाँ पे आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती कि आप किसी के लिए जाके आवाज़ बुलंद करें और लोगों के साथ सामने जाके सीना सफ़र होकर खड़े हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटरली हमने अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन कर लिया है, हमें अपने उस पे, लेकिन आपने दुनिया के अंदर रहना है, आपने किसी अंदाज से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है ना, कहीं पे आप लोगों को जाहिर है आप किसी गांव के गुंडे तो नहीं है ना कि आप यहाँ पे हर किसी के गिरे बात तो नहीं पकड़ सकते। हमारा किरदार यहाँ पे क्या है, हम कैसे रहते हैं? तो आई थिंक वी नीड टू रियली लुक डाउन बैक इनटू आवरसेल्व्स समहाउ द अदर कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमारा मेजर साहब। लेकिन वो जो बेचारे जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो अगर देखें तो किसकी तरफ देखें? मैं सवाल ये है, किस मुसलमान रियासत की तरफ देखें? देखें, यही एक लम्हा फिक्र है बहुत अरसे से, मैं तो कम से कम जब से मुझे होश है मैं इसी लम्हा फिक्र सर एक बात के साथ, हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर वो मलेशिया समिट में जाने की कोशिश करता है तो हमें सऊदी अरब बुला के कहा जाता है जी कि इतने आपके लोग जो हैं वो सऊदी अरब में मुलाज़म है, अगर आपने वहाँ जाना है तो इनकी छुट्टी समझो। 60,000 इंडियन सऊदी अरब में है, इससे कहीं ज़्यादा दुबई में है, दूसरे कतर में है, बहरीन में है। क्या ये हम मोदी को पैगाम नहीं दे सकते? हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो पैगाम मिल जाता है कि भाई तुर्की से वापस जाओ, मलेशिया की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं है, और हम मान लेते हैं। तो अब बुखारी साहब प्रॉब्लम तो यही है ना कि जब ये आप सारा कुछ देखते हैं, आपको ये सारा कुछ बहुत पहले से पता है ना, ये कोई आज की बात तो नहीं, ये तो आपको हर रोज़ पता चलता है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके वो जाहल अवाम बदकिस्मती से जो उनको उसी तरीके से इमाम हरमैन शरफ़ैन और पता नहीं क्या कुछ बनाते रहते हैं और उनको पता नहीं क्या क्या दर्जात देते हैं, तो वो फिर उनका किबला ही गलत है ना, फिर वो उनको डायरेक्ट करते हैं उसी तरह के टेररिज्म पे। वो अब आप डेविएट कर जाएंगे उस टॉपिक से जो इस वक्त इंडिया के दिल्ली के राइट्स का टॉपिक है, वरना हम सबको पता है कि वो वहाँ पे हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारी कौम सर मैं तो ये इतनी गुमराही। मैं तो इस बात को इसलिए छेड़ रहा हूँ कि देखें
جو بھی غریب بھائی ہوتا ہے نا، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے اس طاقتور بھائی کی طرف دیکھتا ہے، چاہے وہ مایوسی کی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے یا امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کم از کم اس کو ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ یار شاید مجھے کہیں سے کچھ کمک مل جائے۔ اس وقت میں تو یہ پریشان ہوں کہ اگر انڈین مسلمان اگر دیکھنا چاہیں تو کس کی طرف دیکھیں؟ میرے خیال میں بخاری صاحب سب سے اہم بات یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہماری یہ مس پرسیپشن ہے کہ وہ سٹرونگر لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ پیسے والے لوگوں کی، تو آپ کے اندر جب تک اپنے اندر سٹرینتھ نہیں ہوگی آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کے مسلمانوں سے الگ نہیں ہے، چاہے کیسے بھی ہے، کیونکہ پاکستان بھی اسی سے بن کے نکلا ہے، تو ہم کسی بھی اعتبار سے ہمارے آدھے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، ہم سارے لوگ، ہماری مٹی وہاں پہ ہے، ہم وہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں، ہماری پتہ نہیں کتنی پشتیں وہاں پہ دفن ہیں، ایسا نہیں ہے، تو ہم ان کی طرف دیکھ کے ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ چاہے میرا مطلب بہت سی ڈیبیٹ ایسی ہوتی ہے، میں خود بھی ایسے کہتا ہوں کہ ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ ان کے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں مسلمان جو ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان نہ اس میں انٹرفیئر کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں درد ہے اس بات کا، ہم ایسا ان کو اکیلے اس مقام پہ چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی ہمیں چھوڑنا چاہیے ان کو اس مقام پہ۔ پرابلم یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان جو انفارچونیٹلی چاہے وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے ایکسپلائٹڈ ہیں، جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے ان کو اس طریقے سے صحیح طرح سے ریپرزینٹ نہیں کیا، یا جس طریقے سے کشمیر کا ہم نے مرحلہ دیکھا، یہ شیخ فیملی یا باقی جتنے بھی پولیٹیشنز آئے مسلمانوں کے بیچ میں سے آئے اور انہوں نے ان کی ماں پہ وہ سارا کچھ کیا یا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے قوم کے لیے، تو ہمارا جو المیہ ہے ہم پاکستان میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، ٹو بی ویری آنسٹ، کوئی اس سے مختلف نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان پریسائسلی ایک علیحدہ ملک، ایک اسلامی ملک بن گیا، ہم نے ایک ملک لے لیا، اس میں وہ سارا کچھ ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف پرٹیکولرلی نہیں ہو سکتا، لیکن ادروائز وہ ایکسپلائٹیشن تو اسی طریقے سے جاری و ساری ہے نا۔ تو آپ کو جب تک اوورآل ایز اے قوم آپ اپنے آپ کو قوم نہیں بناتے، آپ ان تمام طبقات سے اوپر نہیں اٹھتے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں بلوچی، سندھی، پنجابی یا شیعہ، سنی، وہابی اور وٹ ایور یو آر، آپ ان سے اٹھ کے اگر آپ اسلام کے پہلے درس کو نہیں سمجھتے اور اکٹھے نہیں ہوتے، آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، تو آپ یقین کریں آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ شکیل صاحب، پاکستان میں ابھی جو مطلب جو دلی رائٹس ہیں پوری دنیا میں، کل لندن میں بھی بہت بڑا مظاہرہ ہوا، پاکستان کے شہروں میں بھی آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کے کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں، یا کوئی مطلب ہے کہ عوامی سطح پہ، حکومتی سطح پہ تو چلو جو کچھ ان کی سفارتکاری ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، عوامی سطح پہ ہم جس طرح مطلب کشمیر کے ایشو کے اوپر ظاہر ہے ایک طویل عرصہ سے مختلف ڈے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم مناتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن یہ دلی کے مسلمانوں کے لیے اظہار یکجہتی ہمارے اندر نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ہے شاہ صاحب، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح یہ پورے معاملے کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ امریکہ یا سعودی عرب یا دبئی وغیرہ جو ہیں یہ لوگ مسلمان تو نہیں ہیں، یہ مطلب یہ مسلمانوں کے لیے نہیں سوچ رہے، وہ سرمایہ دار ملک ہیں، وہ اپنے سرمایہ کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں آپ بات کر رہا تھا، آپ نے خود ہی وہ ثابت کر دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کا ایک علیحدہ نظریہ ہے۔ اب انڈیا کے مسلمانوں کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں میں اتنا ہی درد ہے، لیکن اگر اجتماعی طور پہ کوئی تحریک نہیں چل رہی یا پاکستان میں کوئی اس کا جواب نہیں دیا جا رہا، تو اس کے پیچھے بھی وہی ریزن ہے، کیونکہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں نے شیعہ، سنی اور بلوچ، پٹھان، ان لوگوں کے یہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیے، اور ہر گروپ کو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ باہر سے فیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو تخریب کار ممالک ہیں یہ ہر گروپ کو علیحدہ علیحدہ فیڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ لے کے یا وسائل لے کے اپنے بگڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہم لوگ بینگ مسلمان پاکستان میں ٹوگیدر نہیں ہیں۔ پاکستان میں آج نظام کیوں نہیں مضبوط، پاکستان کی معیشت کیوں نہیں مضبوط، کہ اسی سیاسی طور پہ ہم ایک جگہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے، ہمیں چھوٹے چھوٹے فرقوں میں اپنا چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بانٹ کے اور تقسیم کر کے برباد کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہماری سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، 20 30 سال حکومت کرنے کے بعد ان کا صرف ماٹو یہ رہ گیا کہ ہمیں معافی دے دو، ہمیں NRO دے دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمارا پیسہ نہ مانگو، ہم سے پیسہ نہ چھینو جو ہم نے لوٹا ہے، بس یہ مقاصد رہ گئے ہیں۔ بینگ اے مسلمان تو ہم پاکستان کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہاں، ایک عام مسلمان کے دل میں درد ضرور ہے، فلسطین کا بھی اتنا ہی ہے، بھارت کا بھی اتنا ہی ہے، بھارت کے مسلمانوں کا بھی اتنا ہی ہے۔ وہی بدقسمتی کہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ موجودہ لیڈرشپ نے پچھلے لیڈروں سے ہٹ
کے ذرا سوچا تو ہے اس بارے میں، کیونکہ پچھلے آپ دیکھیں 15 سال میں تو کشمیر پہ بات ہی نہیں ہوئی، یا انڈیا میں جو تیاری ہو رہی تھی، اگر پاکستان کی انٹیلیجنس پاور تھی تو یہ سوچتے تو ہوں گے، دیکھتے تو ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی تیاری کر سکتے تھے. ہماری حکومتیں جو سابقہ حکومتیں تھیں وہ پیسہ کمانے میں لگی ہوئی تھی اور ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکے. آخر ہمیں بھی تو تیاری کرنی چاہیے تھی کہ نہیں. آج ہم پاکستان کے اندر جو اس کا جواب نہیں دیا جا رہا صرف اس لیے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہماری کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، نہ ہی کسی لیڈرشپ نے ہمیں بتایا کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، یا آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں وہ یہ تیاری کر رہے ہیں اور آگے چل کے 5-10 سال کے بعد یہ کچھ ہوگا اور آپ بھی تیاری نہیں. کریں. لیکن آپ جو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ موجودہ قیادت جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس حوالے سے، لیکن اگر پچھلے دور میں انڈیا نے یہ جرت نہیں کی تو اس کا کریڈٹ آپ ان کو نہیں دیں گے کہ وہ وہاں پہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ تھی، یا ان کی سفارتکاری اتنی اچھی تھی کہ انڈیا نے جو کچھ اب کیا ہے اس 1.5 سال میں وہ پچھلے 15 سالوں میں نہیں کر سکا. صاحب اس کا کریڈٹ کیوں ہم دیں؟ وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، اور ہم کبوتر یعنی کہ وہ تیاری کر رہے تھے کہ عمران خان آئے گا اور اسی کے دور میں کوئی عمران خان کا تعلق نہیں تھا، وہ تیاری کر رہے تھے، ٹائم دے رہے تھے. اور مودی کو تو 20-30-40 سال نہیں ہوئے نا، وہ پہلے صوبے میں تھا، وہاں اس نے تیاری کی، جب مرکز میں آیا پہلا ٹینیور اس نے بڑا آرام سے گزارا تیاری کرتے ہوئے، وہ تیاری مکمل ہو گئی، دوسرا اس کا ٹینیور ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور ہمارے لوگ جو تھے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن سر وہ رشتہ داریاں کر رہے تھے. کریڈٹ دینا چاہیں، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں، میجر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم کریڈٹ دینا چاہیں اس گورنمنٹ کو، ان کی کامیاب سفارتکاری پہ دیں یا ان کی جارحانہ پالیسی پہ دیں. بارڈرز پہ ڈیلی بیسز پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور سویلین لوگ مر رہے ہیں بیچارے، ہماری فوجیں جواب دے رہی ہیں، لیکن جو خارجہ معاملات ہیں، وہ جو سفارتکاری کے معاملات ہیں، آپ نے یونائٹڈ نیشن میں بڑی اچھی سپیچ کی، لیکن اس سپیچ کے بعد ابھی تک کشمیر کا کرفیو وہیں کا وہیں ہے، اس سے ہمیں کچھ نہیں ملا. لیکن یہ سوچ تو آئی نا، یہ کہا گیا کہ OIC کچھ نہیں کر رہی، اور یہ بھی ایک آواز اٹھی کہ OIC بنائی جائے. اور السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب میں لائیو بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل آپ کی بات ہو رہی ہے لائیو. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جناب میں کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حکومت ہے تو بالکل ناکام ہے. 2 دن انہوں نے بڑے بھائی ہم نے پائلٹ کرا لیا، وہ کرا لیا. اب کہتے ہیں جی عالمی برادری کو کیا پڑی ہوئی ہے جی؟ انہوں نے افغانستان کا مسئلہ حل کیا ہے، کشمیر کا کیا ہے، تو فلسطین کا کیا ہے، افغانستان کا کیا ہے. یہ تو بس ہماری 7ویں آدمی ہے دنیا میں. کیا یہ پیسے کھانے کے لیے رکھے ہیں؟ 65% بجٹ فوج کہا جاتی ہے. ان کی ناکامیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا تھا، اب یہ کشمیر ڈھونڈ رہے ہیں. کب یاد کرو گے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج اٹھے شام کو اور صبح جا کے انڈیا پہ اٹیک کر دے؟ فوج اپنی مرضی سے کبھی اٹیک نہیں کرتی، فوج حکومت کے تابع ہوتی ہے، جو حکومت نے انسٹرکشن دے. حکومت آئی نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی میجر صاحب، آپ اگنورنس کا آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اس فوج کو بھی، سب سے کم پیسے ہماری فوج جتنی ایفیشنسی اس فوج کی ہے، جتنے پیسے آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، اگر اس کی ریشو کو ان کے جواب میں بات کر رہا ہوں تو دیر از نتھنگ لائک دیٹ. تو ہم اس پہ تو اگر آپ کی فوج نہیں ہوگی تو جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی کیا ہو رہا ہے، باقی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آپ کشمیری کی بات کر رہے ہیں اور کانٹریری دوسری آپ بات کر رہے ہیں، وچ از ویری سیڈ سم ہاؤ دی ادر. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت کو کریڈٹ دینا یا نہ دینا، آئی ڈونٹ گیٹ ان ٹو دیٹ. لیکن میں اس کو دوسرے پہلو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، شکیل قمر صاحب نے کہا کہ وہ پلان کر رہے تھے، یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے بہت پرانا ان کا، ہمیشہ سے ہے، ایک کدورت ہے، ایک نفرت ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہندو مطلب وہ تو 47 میں یہ سمجھ رہے تھے کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ لوگ واپس آ جائیں گے، یہ سروائیو کرنے والے نہیں ہیں. ایبسولوٹلی. وہاں پہ ایک بہت بڑی سائزبل پاپولیشن ایسی بھی ہے ہندوؤں کی جو بہت ماڈریٹ ہیں، جن کو سمجھ ہے اس ساری سلسلے کی اور ان کو فکر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے لمحہ فکر ہے، ہمارے لیے نہیں. ہم تو جو ہیں سو ہیں. خدا نخواستہ پاکستان کا تو کچھ نہیں انشاءاللہ بگاڑ سکتے وہ
پاکستان اب وہ والا پاکستان نہیں ہے جو 71 میں جو کچھ ہوا اور جیسے بھی ہوا. تو پاکستان ہے اسٹرینتھن اٹ سیلف اینڈ پاکستان نوز وٹ اٹ از ڈوئنگ. اور اس کی یہ جو ذکر کر رہے تھے جہازوں کے گرانے کا, تو یہ بھی بہت بڑا ایک مارکا تھا. اس کو کوئی چھوٹی سی چیز آپ نہ سمجھیں جو بھی کچھ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے, دس از دی اسٹارٹ آف دی اینڈ آف دیٹ سوسائٹی بیسیکلی. یہ جس بھی آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پہ بھی جو قومیں اپنے آپ کو اس رعونت میں لے آتی ہیں یا اس سپریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں, آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی فرعون کی قومیں بھی تھیں یا جتنی بھی انسانی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں گے, ریسنٹلی آپ پھر جرمنی کی وہ مطلب مثالیں جو ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی, جہاں پہ جیوز کے ساتھ انہوں نے جو بھی کچھ کیا, تو اس کے بعد جو فال ہوتی ہے وہ تو اسی طریقے سے ہوتی ہے. اس کو تو کوئی, یہ ایونچولی ان کی ڈاؤن فال ہی ہے جس کا آپ بہت عرصے سے ذکر بھی سنتے رہے ہیں, بہت کچھ آپ نے دیکھا بھی ہے, اس کی پریڈکشنز بھی پہلے سے سنی ہوئی ہیں. تو میرے تو خیال میں یہ ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے انڈینز کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اس طرح کے جتنے بھی فاشسٹ ہیں, جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ایکسٹریمزم کو ہوا دے رہے ہیں, جو ان کی اپنی سوسائٹی کے لیے بہت برا ہے. انڈیا میں 200 ملین لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں, اس کے علاوہ میرے حال میں 100 ملین یا اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہیں وہ باقی کمیونٹیز کے لوگ ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اور اس کے علاوہ یہ صرف مسلمانوں ہی کے خلاف نہیں ہے, یہ تو ابتدا ہے ایک, میرا مطلب فیس مسلمانوں کا ہے, ورنہ جتنے ان کے شودرز ہیں, جتنے ان کے نچلی کاسٹ کا جو سسٹم ہے, تو یہ تو دس از گوئنگ ٹو کاسٹ them a lot. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہاری صاحب, میں محمد نواز بٹ فرانس سے عرض کر رہا ہوں. جی واٹس فرمائیے. تھوڑے میں نے کیا سوچا کہ کمنٹس تھوڑے دے دیں. جب ہمارے میجر صاحب تشریف فرما ہے, شکیل صاحب تشریف فرما ہے, ان کی خدمت میں سلام عقیدت اور اداب. تو بات یوں ہے کہ انڈیا میں مسلم کش فسادات کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تک مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے. ادھر مقبوضہ کشمیر میں متواتر بھارتی بزدل افواج ظلم و ستم کرنے میں مصروف ہے. بھارت نے کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے. آج 217 ڈیز ہو چکے ہیں نیئر اباؤٹ. تو خوراک بند, ادویات بند, ادویات نایاب, اسکول کالج بند, تعلیمی ادارے دیگر بند. یہ ہے بھارتی حکمرانوں کی گندی ذہنیت, جس کو فرینچ میں کہتے ہیں مووے منٹیلیٹی. ان فرسودہ حربوں سے سامراج کو کچھ حاصل نہیں ہوگا بھائی صاحب, سوائے ذلت اور رسوائی کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی دیر تک یہ ڈرامہ چلے گا. آزادی کی تحریک کامیابی کی طرف گامزن ہے اور رواں دواں ہے. صرف اور صرف وقت درکار ہے. انشاءاللہ کشمیری بھارتی غاصبوں کو اپنے جموں کشمیر سے باہر نکال کر انشاءاللہ. جی قمر صاحب, بالکل جس طرح آپ نے کہا یہ صحیح ہے کہ انڈیا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یا اس کی فتح ہے آگے. یہ اس کا زوال ہے. یہاں سے جو سلسلہ جو اقدامات اس نے شروع کر دیے ہیں, اس سے آگے کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا یا پورے علاقے میں اور بھی بڑا ملک بن جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. یعنی ایک حکمران کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے, دیکھیں آپ ایک ملک پہ حکومت کرتے ہیں, آپ کے ہاں ایک چھوٹی سی اقلیت بھی ہوتی ہے, آپ بحیثیت حکمران یہ بھی افورڈ نہیں کرتے کہ ایک چھوٹی سی اقلیت بھی حکومت کے خلاف یا ملک میں ہنگامے شروع ہو جائے. لیکن سر سو فار دیکھ رہے ہیں, حالات دیکھ رہے ہیں, دنیا کا سب سے جو طاقتور ملک ہے امریکہ, اس کا پریزیڈنٹ وہاں آتا ہے این اس وقت جب رائٹس چل رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اور اس کے منہ سے مذمتی لفظ تک نہیں نکلتا. تو آپ اس میں مودی کی کامیابی اس کو کہیں گے یا اس کو ناکامی کہیں گے مودی؟ نہیں, آپ ان لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ ساری سر دنیا تو مفادات میں چل رہی ہے, دنیا پوری مفادات میں چل رہی ہے. بالکل لیکن نا جب آپ نے خود بات کی کہ مسلمان ممالک جب وہ مفادات کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کا ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ, تو وہ اپنے ٹریڈ کو دیکھ رہے ہیں, تو دوسری دنیا کو کیا پرابلم ہے ویسٹرن ورلڈ کو یا امریکہ کو؟ ہسٹری کو ذہن میں رکھیں نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ اس کی حمایت کر رہا ہے, یا حمایت تو خیر نہیں کر رہا, اس نے جس
کھلے انداز میں انڈیا کے اندر آ کے عمران خان کا ذکر کیا اور پاکستان سے اپنے تعلقات کا ذکر کیا، یہ بھی انڈیا کی بہت بڑی ناکامی ہے. اس کا کوئی انڈین عوام پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑا ہوگا. سر وہ تو ایک ڈپلومیٹک سینٹینس ہے کہ آپ کے تعلق اس کے تعلق مطلب کہ صرف کیونکہ انڈیا میں کھڑا تھا، اگر وہ ترکی میں کھڑا ہوتا تو وہ شاید سیریا کی بات کرتا یا لبنان کی بات کرتا. یہ تو یہی پالیٹکس ہے، یہ ان کے مفادات ہیں، وہ امریکہ کے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. اگر وہ اسلحہ نہیں بیچ رہا تھا جو کچھ آج قطر میں ہوا ہے، اگر وہاں کھڑے ہو کے وہ عمران خان اور پاکستان کا ذکر نہ کرتا تو یہ جو آج ثمرات اس کو ملے ہیں شاید یہ بھی یہ نہ ملتے. ٹھیک ہے، ایک سوچ کا انداز ہے، ہر آدمی کی سوچ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا میجر صاحب نے بھی کہ یہ مودی کی کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ اپنے زوال کی طرف جا چکا ہے، اپنے شروع ہو چکا ہے. یہ انڈیا کے اندر ٹھیک ہے مسلمانوں کو سزا مل رہی ہے اکٹھے نہ ہونے کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ جی ملک کو لوٹنے والا وکیل کو لفافہ دے دے تو وکیل سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کرے گا. لگتا ہے انسانوں کو درندہ بنانے والوں نے انسانیت پر ظلم کرنے کی آزادی لے لی ہے، کیونکہ جو انسانیت کی حفاظت کی ذمہ داری سمجھتے تھے معیشت کے لالچ میں، بہرحال معیشت تو ایک چھوٹا سا ویروس سے بھی تباہ کر سکتا ہے. اللہ دے دی. بہت شکریہ. آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہم ان کی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو مدد یہی سب سے بڑی مدد ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس چیز کا درد ہے. کوئی مسلمان اس کو خوشی محسوس نہیں کر رہا. ہاں ہماری حکومتیں یا باقی جو دوسری حکومتوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں فاتحہ میں بیٹھ جائیں. نہیں، فاتحہ میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن بخاری صاحب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سرحدیں بند ہیں، آرمی کھڑی ہے سرحدوں پہ، ہم اٹھ کے جلوس بنا کے انڈیا کی طرف چل پڑے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اپنی آواز اپنی حکومت تک تو پہنچاتے ہیں. جس طرح چھوٹے چھوٹے جلوس ہوتے ہیں یا ہم آج بیٹھے ٹیلی ویژن پہ یہ ذکر کر رہے ہیں تو آپ ہم 3 بندے یا لوگ کال پر بھی آ رہے ہیں، کسی نے اس بات کی حمایت نہیں کی. ہر آدمی اس چیز کو کنڈیم کر رہا ہے. یہی ہماری کامیابی ہے، اور ایک دن ہوگا کہ یہی ہماری آواز جو ہے یہ انڈیا کو لے ڈوبے گی. انڈین حکومت جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی ان معاملات میں. یہ ابھی وقتی طور پہ وہ یقیناً کامیاب ہے. اب ہماری جس طرح لوگ کال پہ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کیوں نہیں جا کے ان کو بچاتی، نہیں بچا سکتی. اس وقت ایسے انٹرنیشنل حالات جو ہوتے ہیں یا قوانین ہوتے ہیں ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، جیسے میجر صاحب بتا رہے تھے. لیکن سر آپ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کام کیا، جی جی، کیا آج کی قیادت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ہم لوگ تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے نا، کہ کشمیر کا ایشو ہو یا دلی کا ایشو ہو، دوسرے ممالک جو ہیں ان کا کچھ نہیں جائے گا، ان کا تو ٹریڈ جائے گا نا. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہمارے لیے تو جو میجر صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ہم بڑے محدود وسائل کے ساتھ ہماری ملٹری جو ہے وہ ایک طاقتور ملٹری بن کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ افیکٹ تو ہم ہوں گے. تو ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم اپنی سفارتکاری جو ہے اس کو اس طریقے سے آگے بڑھائیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمام مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. شاہ صاحب ہم لوگ ساری زندگی یہی کرتے رہے ہیں. جب یہ بھٹو صاحب نے بات شروع کی تھی آپ نے تو پورا مسئلہ ہی حل کر دیا. تو شاہ فیصل سے لے کے قذافی تک کس چیز کی سزا بھگتی ان لوگوں نے؟ خود بھٹو نے کس چیز کی سزا بھگتی؟ جب مسلمانوں کو ایک کرنے کا نام لیں گے تو یہ کچھ ہوگا. اب اگر دیکھیں کہ پیچھے 2 ہماری حکومتوں نے تو ایک لفظ نہیں کہا. میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں یا مسلمانوں کے اتحاد کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا 2 حکومتوں. اب یہ حکومت آئی ہے، اس نے کم از کم 2-3 ملکوں میں جا کے یہ سوچ تو دی ہے کہ بھئی مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے یا ہمیں OIC کے مقابلے میں ایک نئی تنظیم بنانی چاہیے. یہ بات اٹھی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں دھمکیاں دے دی گئیں اور وہ مطلب دھمکی میں آ بھی گئے اور اس اجلاس میں شامل نہیں ہو سکے. اگر اس اجلاس میں شامل ہو جاتے تو شاید آج کوئی مختلف صورتحال ہوتی. لیکن یہ بات جو اٹھ چکی ہے یہ ہوگی. مسلمان آگے اکٹھے ہوں گے. اگر OIC کچھ نہیں کر سکتی تو نو پرابلم، ایک نئی OIC بنے گی، کیونکہ مسلمان ایلیمنٹ ہے، پوری دنیا میں موجود ہے مسلمان، اور عام مسلمان کی سوچ یہی ہے جو آپ حکم کر رہے ہیں، یہی ہے بالکل. اور عام مسلمان کی سوچ یہ کام کرے گی کہ نئی OIC بنے گی. کیسے مدد کر سکتے ہیں جی ہم ان کی، اگر وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بخاری صاحب، جو آپ نے کہا ہمیں واقعی بہت ایک لمحہ فکر ہے پوری مسلمان امہ کے لیے کہ آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہم آج کے دور میں نہیں رہ رہے. جب آپ نے کہا کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، معاشی انٹرسٹ ہیں،
تو ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ کیوں نہیں لا پا رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ کم ہیں ان سے، ہماری کوئی ڈائریکشن غلط ہے، مطلب ہے کہ ہم گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو وہاں سے کہتے ہیں کہ جی آپ انڈیا سے نکلو تو ہمارے پاس کیا دینے کے لیے؟ ہم مس گائیڈڈ ہیں. وہی مسئلہ وہ جو میں ابتدا میں بات کی تھی کہ اصول اور فروعات کے درمیان میں ہم جو بٹ گئے ہیں، اور ہماری انفارچونیٹلی وہ ڈائریکشن جو ہے، ہم جب تک اپنے آپ کو اس سے ریٹریو کر کے اس مقام پہ نہیں لے کے آتے، جب تک ہم آج کے دور میں نہیں رہنا شروع کرتے، جب تک ہم اس پرانی دور سے نہیں نکل پاتے، یہ نہیں سوچتے رہتے کہ نا مسلمانوں نے اتنی حکومت کی اور یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اس وقت آپ کے کچھ اصول جو تھے، جو آپ کی امپلیکیشنز تھیں اس دور کے حساب سے بہت اپلیکیبل تھیں، بہت ایکسیپٹیبل تھیں، لوگوں نے اس کو سراہا، اس کو سارا کچھ دیکھا. تو آپ کو اپنے آپ کو اس دور میں تجدید کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو اس دور کے اندر نہیں لاتے، ڈھالتے نہیں، اس دنیا کے ساتھ نہیں چلتے، علم نہیں حاصل کرتے، ٹیکنالوجی پہ عبور نہیں حاصل کرتے، آپ اپنے آپ کو بیچ نہیں پاتے. کیونکہ آپ نے اپنا آئیڈیا بھی تو بیچنا ہے نا. آپ لوگوں کو قتل کر کے تو زندگی نہیں بنا سکتے. آپ جب تک لوگوں کو انکلوسیو نہیں کریں گے، جب تک آپ ایک ایسا ماحول نہیں پیدا کریں گے جہاں پہ لوگ آپ کی اصل بات کو، وہی میں اصولیات اور فروعات پہ آ کے وہاں پہ واپس لے جاتا ہوں کہ جب تک آپ اصولی طور پہ اپنے مذہب کی اساس نہیں لوگوں کو بتائیں گے تو وہ کہاں پہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. تو آپ کو یہ سارا کچھ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے اس کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ یہ کچھ نہیں کریں گے، اور آپ کیسے اپنی ڈپلومیسی جو ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آپ سارے فلاپ ہے نا، آپ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے اور اس کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ ہم سکسیسفل نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ دیر از سم تھنگ. آپ بات تو چاہے کرتے رہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلاں کریں ہیں، لیکن وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ہمارے کردار میں اور ہمارے بلیف میں بہت فرق ہے. آپ جب تک اس کو سپورٹ نہیں کرتے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے بیہیویئر کے ساتھ، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری آپ کا نواز بٹ فرانس سے بول رہا ہوں. جی میں شارٹ اینڈ سویٹ بات کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے پینلسٹ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، تعمیری باتیں کر رہے ہیں جو پریکٹیکل ہوتی ہے. یہ جذباتی کا چکر نہیں ہوتا، قوموں کا جو معاملہ ہوتا ہے. اگر بھارتی حکمران، ایک چھوٹا سوال ہے شارٹ اینڈ سویٹ، اگر بھارتی حکمران ٹیبل ٹاک پر، مذاکرات پر، گفت و شنید پر نہیں آتے، یا مودودین پارٹی جو ہے، مودی جو پارٹی ہے، یہ نہیں آتے، اس کا حل کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. ٹیبل ٹاک پہ تو وہ پہلے کشمیر کے معاملے پہ آج تک نہیں آئے، تو یہ دلی کا معاملہ تو ان کی نظر میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہ مطلب ہے کہ کسی بھی میں آج ایک دلی پولیس کے ایک آفیسر کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی کہ جو ہوم منسٹر ہے اس کی طرف سے ہمیں آرڈر ملے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایک پتھر بھی پھینکتا ہے پولیس کی طرف تو آپ اس کو گولی ماریں. اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمایوں، بابر اور اورنگزیب کی اولادیں ہیں ان کو بھون کے رکھ دیں. مطلب ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ. اور ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کی، جس طرح لاڈ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بڑے جلسوں میں جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو مطلب ہے کہ وہ راغب کر رہے ہیں اس طرف کہ آپ جائیں اور کھلے عام جا کے ان کا قتل عام کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو سارے کو ایکسپوز نہیں نہ کر پا رہے. دیکھیں میڈیا پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہو، اسرائیل کتنا چھوٹا سا ملک ہے، پوری دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے. ان کے جتنے لوگ ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، اس میں بھی انہوں نے ایکسل کیا ہوا ہے، ہر چیز میں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے پوری دنیا پہ قابو کیا ہوا ہے، معاشیات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ غلط ہیں، ہمیں اسی چیز کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا، اگر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، وہ جو امت شاہ ہے یا امیت مشرا ہے یا جو ایک اور عورت بھی ہے جو بہت عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ہم ان ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ ہی نہیں کر پا رہے. ہم ایکسپلائٹ کیا، ہم ان کو ایکسپوز ہی نہیں کر پا رہے. ہم دنیا کو، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بے حص ہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں جب ان کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اس چیز کو بائے کریں گے، وہ اس چیز پہ اظہار کریں گے، اس پہ آواز اٹھائیں گے. ہم سب کو پتہ ہی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک امیج ہے. جب ہم ان سے ایسی بات کریں گے
وہ کہیں گے یار یہ تو پہلی مار کھانے کو پڑا. جی کیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل میجر صاحب نے بہت صحیح اندازہ لگایا کہ ہمیں سب سے پہلی بات ہے کہ امہ کا اتحاد تو سب سے پہلی بات ہے, وہ ہمارے اندر نہیں ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہم کس طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یہ بالکل بات نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اکٹھی ہو کے تو سرحد کی طرف چلنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں پاکستان کی حکومت کو اس طرح ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا کے ایسے ممالک جو انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں, یہ سارے تو انڈیا کی طرف نہیں دیکھ رہے, تو وہ لوگ اس سے ان کو بتایا جائے اور اس طرح اس معاملے کو قانونی طور پہ تیار کر کے انٹرنیشنل کورٹ میں لے جایا جائے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کرنے کے قابل ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت بڑا ہمیں راکٹ سائنس نہیں چاہیے. ہمارے عام وکلا یہ کام کر سکتے ہیں, ہماری حکومت کر سکتی ہے, اور خاص طور پہ ہمارا جو خارجہ ڈپارٹمنٹ ہے, خارجہ محکمہ ہے, وہ کر سکتا ہے. یہ کام جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, پوری دنیا کو بتانا چاہیے. اور مودی نے اپنے اندر جو کام شروع کر لیا وہ تو اس کی اپنی موت کے لیے خود ہی کافی ہے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ جی فرمائیے. میں رفیق میر بول رہا ہوں برافور سے. جی فرمائیے. فیو ورڈز. I'm sorry جی, آپ کی ٹی وی کی آواز بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ جب بول رہے ہیں تو کچھ آواز آپ کی ڈبل آ رہی ہے ہمیں بھی, اور ہماری آواز آپ تک بھی ڈبل جا رہی ہے. میرے صاحب بہت شکریہ آپ کا, شکیر قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں. لارڈ نذیر احمد صاحب کا شکریہ, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. آج کے پروگرام میں جو گفتگو آپ نے سنی, ہم صرف گفتگو یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. میجر صاحب نے جو بات کی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میڈیا کا رول ہونا چاہیے, اسپیشلی جو ہمارے اسلامک ورلڈ میں بہت بڑے بڑے چینل ہم نے بنا لیے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہمیں ابھی آج کے پروگرام میں جو ایک رپورٹ آپ کو دیکھنے کو ملی, وہ رپورٹ بھی کسی اسلامک چینل یا کسی مسلم کنٹری کے کسی ٹی وی چینل کی نہیں تھی, وہ بھی ایک ویسٹرن چینل کی رپورٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو یہ لوگ کم از کم ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ کچھ دکھا رہے ہیں جو ہمیں دکھانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی نقطے کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جو انڈیا کا بھیانک چہرہ ہے, کم از کم وہ عام انسانوں تک, دنیا تک وہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ضرور کرے. آپ سب کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.